اپنی زندگیوں کو میرے عزیزوں بدلیے. رات کا 1 بج رہا, آپ نے گھر جانا ہے. آج گھر جا رہے ہو, کل قبر میں جانا ہے. دنیا کتنی بے وفا, دنیا کے آپ کا ساتھ دینے والے کتنے ڈھکوسلے باز ہیں, قدم قدم پہ تو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں یقین آتا آپ رات کے اندھیرے میں مجھے بھی ساتھ موٹر سائیکل گاڑی میں بٹھا لیجئے, قبرستان چلیں. یہ بھی سچا, یہ بھی سچا, یہ بھی سوچا ہے, سارے میرے سمیت دھوکے باز ہیں. میں بھی اپنے ابا کو چھوڑ کے آیا اور میں نے قبر پہ کیا لکھا, آخری آرام گاہ ہے نہیں. میں اپنی اماں کو چھوڑ کے آیا, میں نے قبر پہ کتبہ لگایا, آخری آرام گاہ. اپنے بھائی اپنی بہن کو قبرستان, اپنے استاد کو, اپنے شیخ الحدیث کو, اپنے بڑے استاد کو چھوڑ کے آئے تو وہاں قبر پہ لکھا آخری آرام گاہ. ایسے لکھتے ہیں نا جی. آپ نے بھی میرے عزیزوں کئی قبرستانوں کے اندر قبروں کے اوپر لکھا ہوگا آخری آرام گاہ. اللہ فرماتا ہے جھوٹ ہے, آخری آرام گاہ تو جنت ہے, جہنم ہے تو آخری انتظار گاہ ہے. کتنا بڑا دنیا داروں کا دھوکہ, جس کے لیے مال کما کے لیے مال کما کے گئے, چنیوٹ چھوڑے ہوئے 20 سال ہو گئے, کبھی پلٹ کے نہ دیکھا. ٹیلی فون پر ویڈیو کال کر کے پوچھ رہے بتاؤ چنیوٹ کا کیا حال ہے. 10 سال کے بعد باہر کے ملک سے پیسہ کما کے آئے, اور یہ فضا بدل گئی, یہ ساری چیزیں بدل گئی. راتوں کو کام کرنے والا, پان والا, بوتل والا, پیزے والا, برگر والا, ٹکے والا, ایک سے پوچھو کس کے لیے کر رہا ہے, کہہ رہا بچوں کے لیے کر رہا ہوں. کتنے بے وفائے بچے نکلے, تجھے قبر کے اس گڑھے میں ڈالتے ہوئے ترس نہ آیا. انہوں نے اپنی جان چھڑا لی آخری آرام گاہ. اور بد نصیبو, باپ کے مرنے کے بعد اتنا قرآن پڑھ کے اللہ کو سناتے کہ اللہ آخری انتظار گاہ سے اٹھا کر جنت الفردوس میں آخری آرام گاہ تک پہنچا دیتا. یہ بچے بھی چھوڑ کے آگے بھاگ آئے. پہلے 5 سال ابا گلے پڑا رہا, 4 سال اماں گلے پڑی رہی, کبھی ڈاکٹروں کے پاس, کبھی لاہور, کبھی فیصل آباد, کبھی کہاں کا لے کے گئے. ان سارے بچوں نے سوچا لو جی جتنا ابا نے پیسہ میں کما کے دیا, جتنا حصہ دیا, جتنا بینک بیلنس دیا, سارا کمائی یہ تو باپ پہ خرچ ہو جائے گی. پھر میرے عزیزوں سارے بھائیوں نے مشورہ کیا, کل صبح مولانا کرم صاحب کے پاس چلے جانا, رخاق وانی صاحب تشریف لا رہے ان کے پاس چلے جانا, یا آخر میں عبدالحنان کے پاس چلے جانا, اور انہیں کہنا پانی پہ دم کر دو, میں پوچھوں گا بچہ بیمار ہے, کہے گا نہیں نہیں. بہنوں کے رشتے کے لیے کہوں گا نہیں نہیں. کہا تجھے کیا بلڈ پریشر کی تکلیف ہے, ہارٹ کی تکلیف ہے, نہیں نہیں. پھر میرے کان میں کہے گا ابا 5 سال سے بیمار ہے, حضرت جی پانی پڑھ کے دم دے دو باپ کو پیلوں, تاکہ باپ کے لیے آسانی ہو جائے. باپ کو آخری آرام گاہ کا جھانسا دے کر آخری انتظار گاہ میں چھوڑو. اللہ اکبر, تاکہ مرنے والے کا چہرہ مبارک کفن کے اندر لپٹا ہوگا. مجھے کوئی سروکار نہیں, میں آخری انتظار گاہ کے اوپر آخری آرام گاہ لکھ کے آ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ دنیا کے کمانے والے, دنیا کی حویث میں تجھے ابا ابا کہنے والے تجھے اتنا تنگ کریں گے, تیرے سے اتنا تنگ آ جائیں گے, تیرے مکان کے اوپر بھی 2 نمبری کر کے چلے جائیں گے. آخری انتظار. پھر 1 سال کے بعد آئیں گے کہ ابا ڈربے میں موجود ہے کہ نہیں ہے. انہیں یہ نہیں پتا باپ کو قرآن پاک کی ضرورت ہے, بچوں کی نیکی کی ضرورت ہے, عورت کے حیا کی پردے کی برکت کی ضرورت ہے. نہیں نہیں, انہیں پتا ہے بس اوپر سجا دو, اندر وہ جانے, اس کا کام جانے. ہم نے کہا تھا یہ کام کرے. احمد پور سیال کے علاقے میں میرے عزیزوں میں قرآن خوانی کے اندر بیان کرنے گیا, یوں کر کے میرا مائی کی پرے ہٹا دیا. نہیں تقریب میں سمجھا کوئی میرے سے غلطی ہو گئی. اور کہا مولانا ایسے تقریرہ کوئی نہیں ہونیا, فلاں نام لیا کہ او دی بخشا مندی بشکا مندی دعا کوئی نہیں ہونی. میں کہا نہ بچکوا. میں نے کہا ہوا تو کیا. مرنے والا 16 لاکھ روپے کا مقروض ہے, شناختی کارڈ میرے پاس رکھا ہوا ہے. جس دن مرا تھا اس دن میں تعزیت کرنے آیا تھا, اور میں نے کہا تھا 16 لاکھ کا ابا مقروض ہے. چاروں لپٹ کے کہہ رہے تھے خاموش ہو جا, باپ کا جنازہ اٹھ رہے تھے, ہم دیں گے کل خانی سے پیسے پہلے, قرآن خانی سے پہلے دیں گے. میں آج پیسے لینے کے لیے آیا, چاروں نے دھکے دے کے بیٹھک میں سے نکال دیا کہ باپ قبرستان پڑا ہے, وہاں جا کے لے, ہمارے پاس آنے کی ضرورت کوئی نہیں. ابھی کفن میلا نہیں ہوا, قبر کی مٹی میرے عزیزوں گلی گلی سندھی سندھی پڑی ہے. میرے عزیزوں مجھے کیا پتا تھا جن کے لیے میں اپنا آپ کو بیٹھوں گا, یہ اولاد میرے لیے اتنی بے وفا ہو جائے گی. کوئی باپ کی دکان کو سنبھال کے بیٹھا, کوئی باپ کے مکان کو سنبھال کے بیٹھا, کوئی فیکٹری کو سنبھال کے بیٹھا, کوئی مل کو سنبھال کے بیٹھا. باپ کی قبر کو سنبھالنے والی وہ عورت بھی تیار کوئی نہیں, جس نے 40 سال شوہر کے ساتھ مزے لیے تھے, وہ بھی تیار کوئی نہیں.
جب دکان سے تھکا ہارا اپنے گھر میں آیا کرتا تھا اور آگے کہا کرتا تھا اب تو بس میرے جوڑ ڈھیلنے ہیں، اب تو آخری گھر کی تیاری کرو. یہ پٹک کر پلٹ کر منہ پہ ہاتھ رکھتی تھی، اللہ نہ کرے مجھے دن دیکھنا نصیب ہو. یہ بھی 4 گھنٹے ہو کر چپ ہو گئی. خدا پاک کی قسم ہے آج مہینہ اسے قبر نہ پہنچے ہوئے ہو گیا، اسے بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق کوئی نہیں ملی ہے. یہ بھی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، انگریزی چاند کے مطابق عدت کروں گی یا اسلامی چاند کے مطابق عدت پوری کروں گی؟ ایمانداری سے اسے 2 دن گھر میں بیٹھنا تیرے جانے کے بعد دشوار ہو گیا ہے. کون تیرا وارث ہے؟ 4 بیٹے کھڑے ہیں، 2 مامے کھڑے ہیں، تائے چاچے کھڑے ہیں، ایک مرنے والے کے 40 ذمہ دار خونی رشتے کھڑے ہیں. میرے عزیزو اللہ اکبر. ادھر مٹی ڈالنی شروع کی، ادھر 6 بندوں نے زور سے کہا وہ ٹہنی لے کے آؤ، لکڑی لے کے آؤ، لکڑی لے کے آؤ. سوکھی سی لکڑی لا کے سرانے رکھ دیں گے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ لکڑی آباد ہوگی، اس پہ ٹہنی آئیں گی، پھر اس پہ ہرے رنگ کے پتے آئیں گے، پتے ہلیں گے، یہ پتے اللہ کا ذکر کریں گے، ذکر کرنے کی برکت سے مرنے والے کو ثواب ہوگا. ٹھیک ہے میرے جو ساری باتیں سچی ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو ٹہنی آپ نے قبر پہ لگائی، مرنے والا اس کا ابا تھا یا ٹہنی لگانے والے کا ابا تھا؟ مرنے والے پر اگلا ظلم کیا جائے گا. سارے کے سارے قبرستان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، سارے نمازی حضرات، سارے مہمان باہر کے اندر کھانا کھا کے جانا، ہم نے وافر مقدار میں کھانا پکا رکھا ہے. مرنے والا کہتا ہو نہ تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. جو 4 گھنٹے بھوکے رہے ان کے لیے تم نے بریانی کا انتظام کر رکھا ہے. جنہوں نے جس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر کے رکھا ہے، اس کے لیے کوئی قل اللہ پڑھنے کو تیار نہیں. آج جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے ان کے والدین نے بڑا فائدے کا کرامہ سودا کیا کہ آج نہیں پتہ لگے گا، کل قبر سے اٹھنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی جنت کے نظارے دیکھ کر، میدان محشر کی بہاریں دیکھ کر، میرے عزیزوں اللہ اکبر. جو آج ان پہ لوگ انگلی اٹھایا کرتے تھے کب قرآن پڑھے گا، سے اسکول میں داخل کرا، دیکھ اس کا اونٹ جتنا قد ہو گیا. یہ خدا پاک کی قسم ٹکرے مار مار کے روئیں گے، انہیں ٹکر مارنے کے لیے دیوار بھی کوئی نظر نہیں آئے گی. اللہ دستار بندی کرے گا، نبیوں کے ہاتھوں سے دربار دستار بندی ہوگی، سارے انبیاء مہمان بنے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر موجود ہوں گے، حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی موجود ہوں گے، محمد پاک کا حال آپ کا گھرانہ ہوگا، آل البیت ہوں گے، سیدہ عائشہ بھی موجود ہوگی، اماں خدیجہ موجود ہوگی، اماں فاطمہ، اماں حفصہ موجود ہوگی، سیدہ زینب ام رقیہ موجود ہوگی، حضرت حسن حسین موجود ہوں گے، ابو ذر غفاری ہوں گے، حبشے کا بلال موجود، رسول بلال بھی ہوگا، اذان دینے والا. اس وقت کیا عالم ہوگا، رب العالمین کی قسم ہے جب مالک کائنات قرآن پڑھنے والے حافظ کے والدین کی دستار بندی کرائے گا. اس وقت میرا عزیزو جو اس سعادت سے محروم ہو گیا کہے گا الہی کاش ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ میں قرآن پڑھنے سے، اللہ 1 منٹ منہ نہ موڑو، الہ العالمین میں سجدہ کرنے سے 1 منٹ بھی یا اللہ غفلت نہ کرو. اللہ فرمائیں گے وہ دن تھے جو چلے گئے، اب میرے عزیزو اب تو سزا کے دن شروع ہو گئے، اب تو جزا کے دن شروع ہو گئے، اعمال والے دن اب خالی ہو گئے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے. کیا حافظ قرآن بھوکے ہیں؟ کیا ان کی معاشرے کے اندر عزت کوئی نہیں؟ صوفی محمد اکرم صاحب اللہ غنی، میں ذمہ داری سر کرتا ہوں جتنا عرصہ ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک میرے عزیزو جس نے 1 روپیہ دیا انشاءاللہ سارے کا سارا حساب کے اندر درج ہے. قاری گور صاحب ماشاءاللہ آپ نے کتنے بچوں کو آخری سبق پڑھایا، رب اکبر کی قسم ہے ان بچوں پہ جتنا خرچ کیا آپ بھی اس کے ذمہ دار ہو کہ صحیح جگہ خرچ ہوا. اور میرے عزیزو پھر ہمیں بدقسمتی والی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ اور لوگوں جو ہم تمہاری نسل کو کرامت بناتے ہیں، ہم تمہاری نسل کو بچوں کو پلاسٹک والے کھلونوں سے اٹھا کر جنت کی مہمان نوازی کا وارث بناتے ہیں، پھر آپ اہل دنیا دار بتاؤ ہمارے پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ یہ مسجد کے در و دیوار گواہ، یہ مسجد کے منبر گواہ ہے. ہم نے آج تک اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بات نہیں کی.
آپ نے 500 روپیہ دیا تھا، 1000 روپیہ دیا تھا، اور اس پر آپ نے فرمایا تھا ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے. ہم نے کہا تھا کریں گے. کشیفی کی پگڑی کی حفاظت کرو گے؟ کہا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ ہم نے کہا تھا کریں گے. صحابہ کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اہل بیت کے کردار کی حفاظت کرو گے؟ قرآن کی حفاظت کرو گے؟ مسجدوں کو آباد کرو گے؟ اللہ کا دین پورے عام پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ گے؟ ہم نے کہا ہاتھ کھڑے کیے پھیلائیں گے. آپ نے فرمایا تمہارے بچوں کو لوارث کیا جائے گا، پھر بھی کرو گے؟ ہم نے کہا کریں گے. ختم نبوت کے لیے تمہیں اپنے بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا؟ ہم نے کہا کریں گے. جیلوں میں تجھے میں جانا پڑے گا، فوج شیڈول میں تمہیں آنا پڑے گا، قید و بند کی صحبتیں تمہیں برداشت کرنی پڑے گی. الہ العالمین کی قسم ہے بتاؤ میرے عزیزو، تم نے جو امانت ہمارے پہ سونپی، ہم نے رات کے اندھیرے میں بھی کبھی بددیانتی نہیں کی، لیکن ہم نے جو امانت تمہارے پاس 4 سال محنت کر کر، اللہ کے آگے رو کر، دعائیں کر کر کر، درود شریف پڑھ کے پھوکے مار مار کر، جو میرے عزیزو ہم نے امانت قرآن کا حافظ بنا کر تمہارے سپرد کی، تم نے اس کے سینے سے 1 سال کے اندر کوئی قرآن اجاڑ کے رکھ دیا ہے؟ سے اللہ نہ کرے چنوٹ کے بازار میں، چنوٹ شہر میں سینکڑوں ایسے نظر آئیں گے میرے عزیزوں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت ڈال کے واپس لے لی. میرا قصور ہے، مدرسے والے کا قصور ہے، ہمارے تقوی میں کمی آئی، ہماری پرہیزگاری میں کمی آئی، ہمارے پڑھانے میں کمی آئی. جاؤ مجھے دنیا کی کوئی اکیڈمی ایسی دکھاؤ، کوئی یونیورسٹی ایسی دکھاؤ یا ایک سیمسٹر کے لیے میرے عزیزوں 2 لاکھ روپے لے جاتے ہو، میرے عزیزوں وہ ادارہ تمہیں دکھاؤ جو دل کے اجالے میں اللہ اکبر میں آج پڑھ رہا تھا. سال کے 365 دن ہیں، 3 مہینے کی چھٹیاں اس میں، 10 دن دسمبر کے دن کی چھٹیاں اس میں، 5 مرتبہ امتحان آتا ہے، 3 دن چھٹیاں اس کے اندر ہو گئی. تقریباً 365 دن کے اندر 192 دن کی چھٹیاں تھی، اور 100 پتہ نہیں 26 پتہ نہیں کتنے دن کی میرے عزیزوں اللہ اکبر 172 دن کی پڑھائی تھی. میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، یہ بچہ میرے عزیزوں تمہیں دن کے اجالے میں وہاں پڑھتا نظر نہیں آتا، تمہیں رات کے اندھیرے میں خدا کی قسم مدرسے میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا. کوئی ایسا محکمہ دکھاؤ تنخواہ جس کی 10,000 روپیہ ہو، اور ڈیوٹی صبح فجر کی نماز سے پہلے دے رہا ہو، فجر کی نماز سے لے کر رات 10:30 بجے تک دے رہا ہو.